الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر محترم، کارکنان جماعت، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس یکبستہ موسم میں دور دراز سے آپ حضرات اپنے آقا کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے جس جوش اور ولولہ سے جمع ہوئے ہیں، اس پر میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ سنہری مسجد جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جو مختصر سے مقام پر، مختصر سی جگہ پر ہونے کے باوجود تعمیر کرنے والوں کے حسن ذوق کا ایک اچھوتا نمونہ ہے۔ میں اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے خوبصورتی سے اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا۔ اللہ ان کی دنیا اور عقبہ کو خوبصورت بنا دے۔ ایک طویل سفر کر کے حسب وعدہ اپنی جماعت کے اس پروگرام میں شرکت کر سکا ہوں۔ رات جس طرح گزری ہے وہ خدا جانتا ہے۔ ربیع الاول ہر سال کے بعد جب مطلع شہود سے طلوع ہوتا ہے تو اپنے دامن میں بہت سی یادیں لے آتا ہے۔ نام بھی بڑا عجیب ہے، ربیع الاول۔ اس کے معنی ہیں لفظی
بہار اول، پہلی بہار جس نے کائنات انسانی میں فضاؤں کو شکست فاش دے کر دنیائے انسانیت میں ایسے گل بوٹے اور ایسی کونپلیں اور ایسے پھول روشن کیے کہ پھر ان پہ کبھی خزاں نہ آ سکی۔ آپ اور ہم اس موسم کو بہار کہتے ہیں جو پتجھڑ کے بعد آتا ہے اور جس کی لطافتوں کے دامن سے سبزہ اگتا ہے، درختوں کی ٹہنیاں لگ جاتی ہیں، ہر طرف سے ماحول معطر ہوتا ہے اور فضائیں مہک جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں موسم بہار ہے، لیکن خدا اس کو بہار کا موسم کہہ رہا ہے کہ جس کی آمد نے بتوں سے بھرے ہوئے شہر کو تکریم سے معمور کر کے مکرمہ بنا دیا۔ خدا اس کو بہار کہتا ہے جس کی آمد نے بت گروں کو بت شکن بنا دیا۔ خدا اس کو بہار کہتا ہے جس کی آمد نے جہالت کے مارے ہوئے عناصر کو معلم انسانیت بنا دیا۔ خدا اس کو بہار کہہ رہا ہے کہ جو یتیم بن کے آیا سب کا والی بن گئے۔ خدا اسے عنوان بہار کہہ رہا ہے کہ جس کی بے سر و سامانی کائنات انسانی کی متاع زندگی بن گئی۔ خدا اسے عنوان بہار کہتا ہے کہ جو دیکھنے میں تو فرش نشیں ہے، چٹائی پہ سوتا ہے تو چٹائی کے بان کے نشان پشت پہ نظر آتے ہیں، چاہنے والے کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ فاروق اعظم اس منظر کو دیکھتا ہے، اشکبار ہو کے عرض کرتا ہے محمد، کیسر و کسرا والے حریر و دیبا پہ سوتے ہیں، آپ شاہ کونین ہیں، تو آپ کا یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر، میں نفس پروری کے لیے نہیں آیا، نفس کشی کا سبق سکھانے آیا۔ نفس ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے آگے ایک اور منزل آتی ہے، جب نفس پہ قابو پا لیا جاتا ہے تو بس پھر آگے خدا ہے۔ اشجع الناس من غلب علی نفسہ کا سبق سکھانے والے نے اعلان کیا کہ الفقر فخری، میری درویشی ہی میرا سب سے بڑا فخر ہے۔ خدا اسے عنوان بہار کہہ رہا ہے پشاور کے دوستو، جس کے در پہ آیا ہوا سوالی کبھی خالی نہیں لوٹا۔ اگر گھر میں کچھ نہیں ہے تو بلال سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فلاں یہودی سے قرض لے کے آؤ،
بلال عرض کرتا ہے حضور یہودی سے قرض لاؤں کوئی خاص ضرورت پڑ گئی؟ ارشاد ہوتا ہے ہاں میرے در پہ اللہ نے ایک سوالی کو بھیجا ہے، یہودی کے قرض کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں، در پہ آئے ہوئے سوالی کو خالی نہیں لوٹا سکتا۔ خدا اسے عنوان بہار کہہ رہا ہے پشاور والوں، جس نے مدینہ کی گلی میں ایک بچے کو اشکبار دیکھا تو بے قرار ہو کر اس بچے کے پاس جاتے ہیں۔ بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، ان کی امنگیں ہوتی ہیں، ان کی تمنائیں ہوتی ہیں، ان کی حسرتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے بچے کھیل رہے تھے مگر ایک بچہ سہما ہوا دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا، چہرے سے حسرت و نکبت عیاں تھی، آنکھوں میں یتیمی کے اندھیرے تھے، بال الجھے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ گرد آلود تھا۔ وہ غریبوں کا مولا اور یتیموں کا ملجا، قریب جا کے فرماتے ہیں بیٹا تو کس کا بیٹا ہے؟ بچہ رحم طلب نگاہوں سے سوال کرنے والے کو چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے باپ سے کہیں زیادہ شفقت نظر آتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ بہار اولا کا عنوان فرماتے ہیں تیری ماں؟ بچہ بڑے درد اور دکھ سے کہتا ہے اگر میری ماں ہوتی تو میرے بال الجھے ہوئے نہ ہوتے حضور، میرے کپڑے گردآلود نہ ہوتے آقا، میں یتیم ہوں۔ بس اس بچے کے منہ سے یہ نکلا کہ میں یتیم ہوں، رحمت للعالمین نے اسے اٹھا کے اپنے کلیجے سے چمٹا کے فرمایا کہ میں یتیموں کا وارث ہوں۔ اسے اٹھا کے گھر لائے، اپنی حمیرہ سے فرمایا، اپنی ملکہ عفت سے فرمایا، ملت اسلامیہ کی روحانی مادر محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس کے بال سنوارو، اس کے بالوں کو کنگھی دو، اس کا چہرہ دھو عائشہ، اس کے کپڑے صاف کرو، اس کی ماں بن جاؤ، یہ یتیم ہے، محمد اس کا باپ بن چکا ہے۔ خدا اس کو عنوان بہار کہتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں، جس کی آمد نے انسان کی بیٹی کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ دنیا کی خزاں دیکھنی ہو تو آج کل باغ میں چلے جاؤ، آپ کو درخت خالی نظر آئیں گے، ان کے پتے جھڑ چکے ہوں گے، لیکن کائنات انسانی کی خزاں دیکھنی ہو تو رحمت للعالمین کی بے سب سے پہلے کملی والے کے آنے سے پہلے کے زمانہ کو دیکھ لو۔ انسان نما درندے اپنے دامن میں کوئی ایک بھی تو خوبی نہیں رکھی تھی ان کے پیکر پہ غلاف انسانی تو تھا، مگر کردار میں وہ وحشت تھی، وہ بربریت تھی، وہ سفاکیت تھی، وہ انسانیت کشی تھی، وہ یزداں فراموشی تھی کہ ابلیس اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ شیطان کا سر اونچا تھا کہ میں نے انسانیت کی گردن توڑ کے رکھ دی ہے۔ ابلیس فاتح بن کے پھرتا تھا کہ میں نے آدمیت کا سر نیچے کر دیا ہے، لیکن بہار اولا کا نقش اول آیا، رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شیطنت و تلبیس کو شکست فاش دے کر انسانیت کی قدروں کو اجاگر کیا اور انسان کو فاتح بنا دیا۔
یہاں تک چھاتے بنایا کہ انسانیت کا پرچم محمد نے اپنے ہاتھوں سے عرش معلیٰ پہ لہرایا۔ کبھی اقبال کی محفل میں جا کے پوچھو، وہ آپ کو معراج کا فلسفہ بتائیں گے۔ اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، ملا کہتا ہے کہ نبی انسان ہی نہیں ہوتے۔ اس کم وقت نے سب سے بڑی ترقی یہی کی ہے کہ انبیاء کو انسانیت کے دامن سے نکال دیا، حلقہ انسانیت سے نکال دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر انسانیت کے دامن میں انبیاء نہ رہے تو پھر رہتا کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے نہیں، کملی والے نے معراج کا سفر کر کے عرش معلیٰ پہ پہنچ کے انسانیت کی عظمت کا پرچم لہرایا اور یہ ثابت کر دیا کہ جہاں انسان پہنچ سکتا ہے وہاں خدا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتوں کے رئیس نے بھی کہہ دیا تھا اوپر جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، نوری نیچے رہ گئے تھے، انسان اوپر ہو گیا تھا، اور یہ آسمانوں کی بلندیاں، یہ افلاک کی وسعتیں، یہ سب نیچے رہ گئی تھی۔ انسانیت کا پرچم اس سے بھی اوپر لہرا رہا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، ربیع الاول کے تقاضے یہ ہیں کہ اس مشن کو اپنی زندگی کا عنوان بنا لو جس مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسی مہینہ کے شب و روز میں وہ بہار نمودار ہوئی، جس نے در در پہ جھکنے والی زمین کو ایک در کا بنا دیا۔ دریا کی موجوں کو سجدہ تھا، پتھر کو سجدہ تھا، مٹی کے مجسموں کو سجدہ تھا، جانوروں کو سجدہ تھا، ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنام پوجے جا رہے تھے۔ خالی نے کہا نہیں کہ کوئی اپنے مندر کے اندر ہے شاداں، جلوہ خدا کا اسی میں ہے پنہاں، نہیں اس پہ الزام کچھ بھی مگر ہاں، سمجھدار یہ کہہ کے ہوتا ہے حیران، یہ بندے بتوں کو خدا مانتے ہیں، خدا کو خدا جانے کیا جانتے ہیں، اور ہم ایسے خداؤں پہ حیران پڑے ہیں کہ پڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ بندے 6 فٹ کے، خدا اتنا سا جیب میں رکھا ہوا۔ پرستش کہیں آگ کی ہو رہی ہے، پجاری سمجھتا ہے بس حق یہی ہے، میرے قلب میں آگ سی لگ رہی ہے، یہ یزداں پرستی ہے یا دل لگی ہے۔ انسان آگ کے سامنے جھکے، انسان پانی کو مقصود بنائے۔ پشاور والوں کشتیاں آپ نے بہت دیکھی ہوں گی، ذرا اس کشتی کا تصور بھی کر لیجئے۔ ایک نے پانی کو خدا مانا، ہنڈیا میں ڈالا، ایک نے آگ کو خدا مانا، نیچے جلایا۔ ایک کا خدا نیچے جل رہا ہے، ایک کا خدا ہنڈیا کے اندر ابل رہا ہے۔ اگر اوپر والا جوش میں آ گیا تو نیچے والے کے منہ میں خاک، اور نیچے والا بھڑک پڑا تو اوپر والا اڑن شروع ہو گیا۔ کسی ان دو میں سے کسی ایک نہ ایک کی خیر نہیں ہے۔ سجدے ہو رہے ہیں، کسی نے کہا نہیں، یہ تو ہاتھوں سے جلائی جاتی ہے آگ۔ سورج جو قرۂ ارض کو بقعۂ نور بنا دیتا ہے، انسان کے سجدوں کا حقدار یہ ہے۔ کوئی یوں بھی ہے گرم لوہی دکھاتا کہ سورج کو اپنا خدا ہے بتاتا، خدائی کو اس کی گلی میں ہے لاتا۔
چلو ہم نے سورج کو اللہ مانا، 1 منٹ کے لیے ہم بھی بن بیٹھے اس جیسے دانا، مگر یہ ضروری پڑے گا بتانا خدائی ہے یا کھیل ہے مہربانہ، کہ ذرا ابر آئے تو اللہ غائب، اندھیرا جو چھائے تو اللہ غائب۔ سویڈن میں اور ناروے میں تو جاؤ، وہاں رات دن 6 مہینے کا پاؤ، جو سورج خدا ہے تو یہ پوچھاؤ، جو سورج خدا ہے تو یہ پوچھاؤ، جو سورج خدا ہے تو یہ پوچھاؤ، کہ کہیں تو لگاتے ہو 6 ماہ ڈیرے اور کہیں رات دن روز کے ہیرے پھیرے۔ سجے ہو رہے تھے، دوسروں کی سن کے ہنس لی ہو، اپنی بھی سنتے جاؤ، تم کسی سے کیا کم ہو؟ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، مزاروں میں اور خانقاہوں میں سجدہ، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشنا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مؤمنوں پہ کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ایک گندی مکھی کی طرح پھول سے بھی بیٹھ جاندے تھے، پخانے سے بھی بیٹھ جاندے تھے۔ نوجوانوں میری ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا نے سجدہ کرنا نہیں سکھایا، سجدے تو پہلے ہو رہے تھے کہ نہیں؟ سجدے پہلے ہو رہے تھے، سجدہ کرنا نہیں سکھایا کملی والے نے، مقام سجدہ بتایا، مقام سجدہ بتایا کہ یہاں جھکنا ہے اور وہاں نہیں جھکنا۔ یہ خزاں کا وہ منظر ہے جس خزاں کو شکست دینے کے لیے محمد عربی بہار اولا بن کے آئے۔ کیوں روتے کیوں؟ حضور ایک واقعہ یاد آتا ہے، بس جب یاد آتا ہے تو رو دیتے، تم کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ ایک انسان رو رہا تھا پیغمبر کے سامنے، کملی والے نے اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضور، آپ کے غلامی کے حلقہ میں آنے سے پہلے زمانے کفر میں مجھ سے ایک جرم ہوا تھا، جب وہ یاد آتا ہے تو بے ساختہ رو دیتا ہوں۔ قبلی والے نے اس پریشان حال انسان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کیوں تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ زمانہ کفر کے سیاہ داغ اسلام کا آب حیات دھو ڈالتا ہے؟ تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہارا ماضی نہیں چھیڑا جائے گا، تمہارا ماضی حال کو چھوڑا نہیں جائے گا، ماضی کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ جب یہاں آئے نہیں تھے آزاد تھے، اب آ گئے ہو تو ایک ایک لمحے کی رپورٹ لکھی جائے گی، حال چھوڑا نہیں جائے گا، ماضی چھوڑا نہیں جائے گا۔ وہ سامنے جب آ گئے تو سب گلے جاتے رہے، لیکن اس نے کہا حضور میرا جرم اتنا سنگین ہے، میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا زمین۔ کملی والے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، آقا نے فرمایا یہ جرم تم نے انوکھا تو نہیں کیا، تمہاری قوم ساری یہی کر رہی تھی، بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں، لیکن وہ کہنے لگا حضور صحیح ہے،
کہ یہ ہمارا جرم قومی تھا، انفرادی نہیں تھا، پوری قوم یہی کر رہی تھی. مگر میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے جب اپنی لخت جگر کو دفن کیا تھا تو وہ نو مولود نہیں تھی، سمجھدار تھی، بڑی ہو چکی تھی. اس نے مجھ سے رحم کی اپیل کی تھی، اس نے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگی تھی، وہ میرے سامنے روئی تھی، اس نے چلا چلا کر میری پدری محبت کے جھنجھوڑا تھا. اور حضور جب میں اسے اس کے سراپا پہ مٹی ڈالنے لگا تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے سے پہلے اس نے چیخ کر کہا تھا کہ ابو رحم کر، لیکن میں نے اسے خاموش کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے. اب مجھے اس کی صدائیں بے قرار کر دیتی ہیں، مجھے اس کی چیخیں یاد آتی ہیں. حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن کے والد گرامی کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی. حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. پیغمبر نے فرمایا اللہ تجھے معاف کر دے، خدا تجھے معاف کر دے. یہ جرم باقی سنگین ہے اور خدا معاف کر دے گا. زمانے کفر کی سیاہیاں دھل جاتی ہیں، لیکن ذرا میرے سامنے سے ہٹ جا کے تیری آنکھوں سے مجھے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے. اور میں کسی حوالے سے اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے کہا کرتا ہوں کہ تم تو اگر سجدہ شکر کر کر کے جبین گھسا دو تو بھی خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتی ہو. ساری دنیا نمک حرام بن جائے مگر تمہیں تو کملی والے کا احسان نہیں بھولنا چاہیے کہ یا تو تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا تھا لوگوں نے، یا پھر کملی والے نے بیٹیوں کو اتنا بلند کر دیا کہ بیٹی سامنے آتی تھی تو نبوت اس کے احترام میں کھڑی ہو جاتی. عورت کی زندگی کے کچھ مراحل ہیں. عورت بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں بنتی ہے، ڈانسر نہیں ہوتی عورت. اور جو ڈانسر ہو وہ عورت نہیں ہوا کرتی. اس کو میں غلاظت کی بوری کہا کرتا ہوں، بدبو کا ٹینک کہا کرتا ہوں. ناچنے تھرکنے والی کو کون بدبخت عورت کہتا ہے؟ عورت تو خدیجہ، عورت تو سارا ہے، عورت تو ہاجرہ ہے، جن کی گود میں نبوت پلتی ہے. حسن بصری نے رابعہ سے کہا تھا رابعہ نیک ہو تم لیکن مرد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی ہو. حضرت رابعہ نے فرمایا کیوں؟ حسن کہنے لگے عورت جتنی بلند ہو جائے نبی نہیں بن سکتی. رابعہ ہنستی فرمانے لگی نبی بن نہیں سکتی، نبیوں کو جان تو سکتی ہے. عورت عائشہ ہے، عورت زینب ہے، عورت صفیہ ہے، عورت ام کلثوم ہے، عورت رقیہ ہے، عورت فاطمہ زہرا ہے، یا پھر کم از کم زبیدہ ہے. تو یہ ناچنے تھرکنے والیاں، یہ عفت و عصمت کو بازار میں لے آنے والیاں، یہ تو بدبو کے ٹینک ہیں، غلاظت کی بوریاں ہیں. یہ تو جنگل کے سورنوں سے اور سورنیوں سے بھی گئی گزری ہیں، یہ تو گلیوں کی کتیوں سے بھی گئی گزری ہیں. ان کو کون عورت کہتا ہے؟ بچے جنتے رہنا عورت کی علامت نہیں ہے. کتی بھی بیک وقت 9 بچے جن دیتی ہے. ہاں، بچے کو خالد بن ولید بنانا عورت کی علامت، بچے کو محمد بن قاسم بنانا عورت کی علامت. گریک مین ہیز گریک مدر، بڑے بیٹے بڑی ماؤں کے لال ہوا کرتے. میرے عزیز دوستو، یہ ناگزیر مراحل ہیں نسوانی جنس کے. اب آؤ خزاؤں کو شکست دینے والے عنوان بہار کی بارگاہ میں آؤ اور سنو محمد کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. میں خصوصاً ان نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں
کے گھٹیا اور آنکھ میں کھوئے رہتے ہیں، موجتوں کی تعلیمات میں کھوئے رہتے ہیں، لینن اور کارل مارکس کی تحریرات میں کھوئے رہتے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر میں یہ کہتا ہوں، ادھر جاتا ہے دیکھوں یا ادھر پروانہ آتا، ادھر آؤ، کملی والے کی حضور آؤ، محمد عربی کی بارگاہ میں آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے دامن میں عفت کے ہیرے ہوتے ہیں، عورت جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کی ردا ہوتی ہے، عورت جب بیوی بنتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کے ولولے ہوتے ہیں، عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ بولو نا۔ میرے آقا نے کہا ہے، میرے لیڈر نے کہا ہے، میرے رہبر و رہنما نے کہا ہے، محمد مصطفیٰ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ اور یہ میرے آقا نے کہا، بھائیو کسی کی بہن کو غلط نظر سے نہ دیکھا کرو تاکہ تمہاری بہن غلط نگاہ سے نہ دیکھی جائے۔ میرے آقا نے کہا ہے باپ سے کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا کر تاکہ تیری لخت جگر کو بھی غلط نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ یہ میرے آقا نے کہا ہے شوہر سے کہ کسی کی عزت کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا کر تاکہ تیری آبرو کو بھی غلط نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ صحرا کے ذروں سے بھی زیادہ رحمتے ہوں اس آقا پر، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ رحمتے ہوں اس آقا پر، سمندروں اور دریاؤں کے قطروں سے بھی اللہ کی زیادہ رحمتے ہوں اس معلم و رہنما پر۔ اب لوگ سوچتے ہیں اتنا اندھیر، اتنی تاریکی، ایسی خزاں تو توریت و انجیل نے کیوں نہ کیا ٹھیک انسانی معاشرے کو؟ یہی سوال جب میں قرآن سے کرتا ہوں اور قرآن سے پوچھتا ہوں کہ آخر یہ بھی تو آسمانی صحیفے تھے، انسانی قافلے کی رہنمائی ان سے کیوں نہ ہو سکی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ ان دونوں مقدس کتابوں کو بدبختوں نے بدل دیا تھا، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تورات و انجیل کو بدل دیا تھا، یحرفون الکلمہ، ہم بواز ہی انہیں بدل دیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ سب کچھ بدل سکتا ہے قیامت تک انشاءاللہ، قرآن نہ بدلا جائے۔ اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس کتاب زندہ کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے خود لے لی۔ قرآن کی حفاظت کسی حکومت کے ذمہ بھی نہیں، مولوی کے ذمہ بھی نہیں، مجتہد اور مفکر کے ذمہ بھی نہیں۔ یہ قرآن کی کیا حفاظت کریں گے؟ یہ تو بیچارے اپنی حفاظت نہیں کرتے، یہ خود بھی کسی اور کے قبضے میں ہے تو قرآن کی حفاظت کیا کریں؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود مختار کل نے لے رکھی ہے، جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اختیار کا مالک ہے، جس کے اقتدار و اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن توریت و انجیل کو ان دونوں بدبخت طبقوں نے بدل دیا، ان کا حلیہ بدل دیا، ان دونوں مقدس صحیفوں کا۔ قرآن پاک اطلاع دیتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ من گھڑت عقیدہ بنا کر وحی کے نور سے ہٹ کر
اپنی ہوس کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنی نفسانیت کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہیں لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں۔ دیکھنے میں نا دیکھنے میں لیکن در حقیقت کیا مطلب؟ لباس انسانی ہے، لباس انسانی ہے اور اندر سے دفع کر یار نورانی نو، یہ کوئی نام لینے کی جگہ ہے؟ اندر سے خدا کے بیٹے، جو قرآن کے وہ اس کے مطابق بات کرو نا۔ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اندر سے خدا کے، مطلب کفر نباش۔ اب کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ جب یہودیوں نے یہ موقف اختیار کیا تو عیسائیوں نے کہا ہم کیوں کسی سے پیچھے رہے؟ ان کا نبی خدا کا بیٹا ہے تو ہمارا نبی بھی خدا کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، عیسائیوں نے بھی یہی موقف اختیار کر لیا کہ ہماری عیسیٰ بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بھی خدا کے لباس انسانی ہے، اندر سے اللہ کے بیٹے۔ نبیوں کو خدا کا بیٹا بنائے، الیاذ باللہ، اللہ کو باپ بنائے، مت ماری گئی بد نصیبوں کی کہ نہیں؟ باپ اور بیٹے کے رشتہ میں یہ امر فطری ہے، جبلی ہے۔ کبھی اولاد والدین کی محتاج، کبھی والدین اولاد کے ہاتھوں محتاج۔ بچپن میں بیٹا والد کا محتاج، بڑھاپے میں باپ بیٹے کا محتاج۔ بیٹا سویا ہوا ہے، اسے پیاس لگی ہے، بتا نہیں سکتا کہ مجھے پیاس لگی ہے، روئے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چیخ رہا ہے۔ اب باپ کی فطری محبت یا ماں کی مامتا اس کی بے قراری کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بیچارہ پیاس میں پڑا، اسے پانی ضرورت ہے۔ وہی اٹھ کے آئیں گے بلکتے ہوئے، بچے کے منہ میں پانی ڈالیں گے، اگر وہ پانی نہ ڈالیں تو ختم ہو سکتا ہے۔ اب ادھر حالات نے پلٹا کھایا، بیٹا تو جوان ہو گیا، باپ آنکھوں کی بینائی ختم، گویائی علیل، پاؤں کی قوت معاشیہ ختم، ہاتھوں کی قوت لامسا ختم، ریشہ پڑا ہوا ہے، وہ بستر عدالت پہ بیٹھا ہے، اسے پیاس لگتی ہے لیکن پانی لے آنے کے لیے چلنے سے معذور، محتاج ہو گیا نا۔ اب اس کو ضرورت ہے کہ اس کا کڑیل نوجوان بیٹا پانی کا گلاس لے جا کر اپنے ابا کو پلائے تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ ایک وقت تھا بیٹا باپ کا محتاج، اب ایک وقت آیا باپ بیٹے کا محتاج، اور خدا اس کی ساری کائنات محتاج، وہ نہ کسی کا محتاج تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ حضرت خلیل آگ کے شعلوں میں بیٹھا تو اس کے تکبر میں فرق نہیں آتا۔ حضرت یونس دریا کی گہرائیوں اور مچھلی کے پیٹ میں رو رہے ہیں تو اس کے تکبر میں فرق نہیں آتا۔ حضرت یوسف کنویں کی گہرائیوں میں ہے تو اس کے تکبر میں فرق نہیں آتا
کنان میں حضرت یعقوب رو رہے ہیں تو اس کے تکبر میں فرق نہیں آتا. وہ تھا، ہے اور قیامت تک وہی متکبر رہے گا. کبریائی سجدی بھی اسی کو، اور جس بدبخت نے بھی کبریائی اپنانے کی کوشش کی بلڈوز ہوا، ککھ نکلے. سوچتا تو ہوگا میرا یار، کبھی کبھی خیال تو آتا ہوگا کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا. اللہ میرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ کے پاک پیغمبروں کو خدا کا بیٹا بنایا بد نصیبوں نے. اتنا بیمار موقف اپنایا، اتنا بھی نہ سوچ سکے کہ باپ محتاج ہو سکتا ہے. خدا کی ذات کے ساتھ احتیاط کا تصور ہی کفر ہے. اگر کوئی یہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچے کہ خدا بھی کسی کا محتاج ہے تو عقبہ خراب ہو گئی. اور پھر یہ بھی فطری حقیقت ہے کہ باپ جتنا بھی سنگ دل ہو، قوت فیصلے میں جتنا بھی مضبوط ہو، لیکن انسانی تجربات اور مشاہدات کی حوالے سے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ باپ کو مجبور کیا جا سکتا ہے. مجبور کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جتنا بھی مستحکم و مضبوط ہو. ہم نے تو فیلڈ مارشل قسم کے باپ دیکھے ہیں کہ جو اولاد کے چونچلوں کے سامنے اڑ گئے. فیلڈ مارشل قسم کے باپ ہم نے دیکھے ہیں جو اولاد کے اللے تللو کے سامنے اڑ گئے. لیکن اللہ کی بے نیازی کا تو عالم یہ ہے، کسی اور کا خدا کے سامنے مطالبہ یا خدا سے بات منوانے کی بات تو بعد میں آئے گی. میں تو قرآن پاک کے آئینے میں دیکھتا ہوں، مجھے تو صاف نظر آتا ہے کہ خدا کو نبی بھی مجبور نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی سب سے زیادہ خداوند عالم کے قریب ہوتے ہیں. نبیوں سے بڑھ کر اللہ پاک کے قریب کوئی نہیں. لیکن قرآن پاک اس زمن میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. 950 سال شرک کی اندھیری رات میں توحید کا جگمگاتا پرچم اپنے کلیجے سے لگا کر کانٹوں کے راہوں پہ چلنے والا نبی، حریفوں کی گالیاں سن کر پتھروں میں زخمی ہونے والا. میں کہا کرتا ہوں کہ خزاؤں میں پھول کھلانا یہ انبیاء کا مشن ہے. ہم سے تو بہاروں میں بھی کچھ نہ بن پڑا. نبیوں نے خزاؤں میں پھول کھلائے ہیں. آپ اندازہ تو کریں، اس قدر اخلاقی پستیوں میں الجھی ہوئی قوم، تبدل اور سربت کی فراوانی میں رعونت و غرور کی بیمار قوم، اس حد تک سچائی کی دشمن کہ اپنے بچوں کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے بچوں سے کہتے تھے اس بابے کے قریب نہ جانا کبھی، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا. یہ باپ دادا کا دین چھوٹ جاتا ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ بد سوا یغوث یعوق تے نصر کول نہ جاؤ. یہ سنج پیر سنو نہ دے.
ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، پنجا تیرہ بھی پجاری سی وہ قوم ہے۔ اور ہاں یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں مبالغے کے طور پر، آپ تفاسیر اٹھا کر مطالعہ کیجئے، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ کوئی پتھر کے مجسمے نہیں تھے، یہ بزرگوں کے مقابر تھے۔ یہ پانچوں جو ہیں اللہ کے بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد اس بدبخت قوم نے انہی کو سجدے کرنا شروع کر دیے، انہی کو حاجت روا بنا لیا، ان کی منتیں شروع ہو گئی، انہی کے ہاں نذرانے آنا شروع ہو گئے، جو اللہ کا حق ہے وہ ان پہ فٹ کر دیے۔ یعنی بیوی کو ماں بنا لیا یا ماں کو بیوی بنا لیا، یہ تو محبت بدبختوں میں، لیکن آداب ملحوظ نہ رکھ سکے محبت کے۔ اور ایک بات سنتے جاؤ میرے نوجوان عزیزوں، انسان جب بھی نظریاتی راہوں میں چوکتا ہے محبت میں چوکتا ہے، عداوت میں نہیں چوکتا، اس لیے کہ عداوت تو وحشیانہ جذبہ ہے، اس میں کون سے آداب چاہیے؟ محبت عین انسانیت، محبت عین انسانیت ہے۔ جب بھی نظریاتی سفر میں انسان چوکتا ہے، محبت میں ہی چوکتا ہے، مبالغہ کر جاتا ہے، امتیاز باقی نہیں رہنے دیتا تو عنوان بدل جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، تو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ میرے عزیز دوستوں، پیار کر رہا تھا میں، نہ جانا اس بوڑھے کے قریب، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تمہارے بزرگوں سے تمہیں ہٹا دے گا، تمہارے باپ دادا کے دین سے تمہیں ہٹا دے گا۔ اللہ کا پاک نبی ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے اس تمام صورتحال کے باوجود اپنا فرض ادا کیے جا رہا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے معبود، میں نے اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو جانتا ہے میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچانے کے لیے رات اور دن ایک بنا دیا، دن کی روشنی میں بھی پہنچاؤں، رات کے اندھیروں میں بھی، لیکن یہ اگلی بدبخت اپنی روش سے باز نہیں آتے، نہ صرف یہ کہ یہ خود باز نہیں آتے بلکہ وہ جن کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں یہ انہیں بھی گمراہ کر لیتے ہیں، ہاں انہیں بھی برخلاتے ہیں۔ میرے پاک معبود، اب میری درد مندانہ التجا ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مٹا دین کا نام و نشان، ویران کر دین کی بستیاں، اجاڑ دین کے شہر، یہ انسانی معاشرے کا کوڑ، یہ آدمیت کے وجود پہ ناسور، آپریشن کر خدایا ان کا، اس کا آپریشن کر تاکہ انسانیت کا باقی وجود بچ سکے، ورنہ پورے وجود کو یہ ناسور ختم کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نوح اچھی بات ہے، ہم آپریشن کرنے والے ہیں، آپ تیاری کر لیجئے۔ اللہ بھی اب میں کیا تیاری کروں، حکم آیا آپ کشتی بنائیں، سفینہ تیار کریں، بیڑا تیار کریں، ہم طوفان بھیج رہے ہیں جس میں ان تمام بدبختوں کو ہلاک کریں گے، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تمہیں اور تمہاری آل کو بچائیں گے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، پہلے تو اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا خدایا یہ میری بات نہیں سنتے تو مجھے بیڑا کہاں تیار کرنے دیں گے بدبخت۔ رب کائنات نے فرمایا بِأَعْيُنِنَا، میں خود نگرانی کروں گا، ان کے شر سے میں آپ کو بچاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام دھرتی کے سینے پر پہلا سفینہ تیار کر رہے ہیں،
دھرتی کے سینے پر بنائی جانے والی پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں سے تیار ہو رہی ہے. سب سے پہلا سفینہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں سے تیار ہوا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. اب دنیا کفر و شرک کے وڈیرے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت نوح پہ طنز کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں کہ کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا, مولوی کا سفینے بنا رہا ہے, ہمیں ڈراتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے کہ طوفان آئے گا. باپ دادا نے کبھی یہاں پانی نہیں دیکھا, یہ طوفان لا رہے ہیں خیر سے. اللہ کا نبی ان کے یہ سارے تیر سہتا ہے, اپنے کام میں مگن ہیں, سفینہ تیار کرتے ہیں. اب آگے سنیے, یہ تنگ دل قوم ایک رات تمام مشرکین اور کفار جمع ہو کر اللہ کے پاک نبی کے بنائے ہوئے سفینے میں غلاظت کر کر کے اسے خراب کرتے ہیں. یہ طنز تھا نبی کا دل دکھانے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام سویرے آ کر سفینے کو غلاظت میں اٹا ہوا دیکھتے ہیں, آپ دیدہ ہو کر عرض کرتے ہیں, نیلی چھت والے ان ظالموں نے سفینہ خراب کر دیا, میں اکیلا اسے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں, یہ تو استعمال کے قابل ہی نہیں رہا. اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ صاف کریں, آپ تشریف لے جائیے, سفینہ صاف ملے گا. اللہ میاں کیسے صاف ملے گا, فرشتوں کے ذریعے؟ نہ میرے نبی, فرشتے تو پاک ہیں, ہم تو تسبیح میں مصروف ہیں, ان کا کیا کام ہے کہ غلاظت صاف کرتے پھرے. جنہوں نے خراب کیا ہے نا, اگر انہی کے ہاتھوں سے صاف نہ کراؤں تو مجھے اپنا وارث نہ سمجھنا, وہی صاف کریں. لیکن اب کرایا کیسے, عنوان ملازہ فرمائیے, برف کا عذاب آیا سب پر, سب پہ برف کا عذاب آیا, ہر شخص کا جسم زخموں میں آتا ہوا ہے, پیپ رس رہی ہے. کسی حکیم کی حکمت, کسی معالج کا علاج کارگر نہیں ہوتا, دوائی کھاتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا. مگر ان کی شقاوت قلبی کا آپ اس سے اندازہ کریں, سنگ دلی کا آپ اندازہ کریں کہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہے, مگر نبی معصوم کا دل دکھانے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. غلاظت وہی کرتے تھے, کشتی کے کنارے پہ آئے. اب ایک اجڑا ہوا بدبخت کشتی کے کنارے بیٹھ کے غلاظت کر رہا تھا, چکر سا آیا, اندر جا کر غلاظت میں غوطہ کھا گیا, نکل کے بھاگا, پانی میں جا کے نہایا, جسم کو دیکھا تو زخم ایک باقی. اس کی آپ کام دیکھیں نہیں, اب وہیں جب دیکھتا ہے زخم ایک باقی نہیں, خوشی میں ناچتا ہوا, لنگڑا ناچتا ہوا اونچی جگہ کر کے کہتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں, کشتی میں جا کے ایک ایک غوطہ لگاتے جاؤ, ٹھیک ٹھاک ہوتے جاؤ, آزمائش شرط ہے مجھے دے. آپ ہنستے ہیں اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کی بساط کیا ہے, انسان ہے کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا حکیمانہ فرمان ہے, فرماتے ہیں دولت زروتیم کا ڈھیر اور موضوع حالات اگر کسی کا دماغ خراب کر دیں اور وہ خدا کو بھول جائے, نفس کے پھندے میں مبتلا ہو جائے, تو اس کو جا کر میرا پیغام دو کہ کبھی بیت الخلاء میں جا کے اپنی شخصیت پہ غور کیا کر کہ تو ہے کیا اور کس سے ٹکرا رہا. یہ تو اس کا کرم ہے کہ غلاظت کے مجسمے پہ اس نے شرف انسانی کی چادر ڈال کر تجھے اشرف المخلوقات بنا دی. یہ تو اس کا کرم ہے کہ فرشتوں کو بھی تیرا
رضاکار بنا دیا، تیرا خادم بنا دیا. کوئی تیرے لیے ہوائیں چلا رہا ہے، کوئی تیرے لیے بادلوں کے قافلے لیے پھرتا ہے، کوئی تیری کتاب زندگی لکھ رہا ہے، کوئی تیرے لیے عرش معلیٰ پہ دعائیں کر رہا ہے، کوئی تیری دنیا کی قید سے تجھے نجات دلا کر اخروی جہان میں بھیج رہا ہے. فرشتوں کو بھی تیرا خادم بنا دیا، تجھے ساری کائنات نے اشرف المخلوقات کا تاج عطا کر دیا، لیکن تو اتنا بڑا نمک حرام ہو گیا کہ اسی سے ٹکراتا ہے. اب پشاور کے دوستوں یہ اعلان کیا تھا اس کا؟ پوری قوم بھاگی. بیماری میں تو تنگ تھے، مصیبت میں تو مبتلا تھے، اب شفا کی تو سب کو ضرورت تھی. لپکے سارے کشتی کی طرف، جو بھاگ کے آ سکتے تھے دوڑ کے آئے، جو زیادہ بیمار تھے چلنے کے قابل نہیں تھے انہوں نے بھاگ کر جانے والوں کے ہاتھ برتن بھیجے کہ ہمارے لیے تبرک گھر لانا. وہ تو لگ رہے ہیں، گھر لے جایا جا رہا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن بہت سی تعداد ابھی بیماروں کی باقی ہے جو قطار میں کھڑے تھے امیدوار. جب انہیں پتہ چلا کہ تبرک ختم ہو گیا ہے، سب بے قرار ہوئے. افسردگی چھا گئی کہ ہمیں تو شفا نہ ملے گی. ان کے بوڑھوں نے کہا نہیں، گھبراؤ نہیں، تم پانی کی مشکیں پانی کے ڈرم بھر بھر کے لاؤ، اس میں ڈالو، کھنگال ڈالو، اس سے بھی شفا ملے گی. چیز مفید ہے. نہ معلوم کتنی مرتبہ انہوں نے کھنگالا، کشتی چمکنے لگی تھی لوہر کی طرح صاف. رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر آئیے اپنی امانت وصول فرمائیے، اور ہاں یہ آپ کی آنے والی فتوحات کی پہلی قسط ہے. قرآن پاک کہتا ہے وہی تجریبہم فی موج کالجبال، طوفان بکھرتی ہوئی موجیں ہلاکتوں کو لیے آ گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کی موجوں پر پہاڑ کی طرح ڈٹ کے جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے کل جبال، جیسے دریا کی موجیں پہاڑ پہ آ کے ٹکراتی ہیں، سر پٹکتی ہیں، مگر پہاڑ میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، اسی طرح وہ طوفان کی لہریں بھی آ کر نوح علیہ السلام کے سفینہ سے ٹکراتی تھی، مگر اس میں بھی کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی تھی. کل جبال. اور سفینے پر کھڑے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے نظر اٹھا کے دیکھا ان بدبختوں کی طرف جو ہلاکت خیز طوفان کی زد میں آنے والے تھے. یہ منظر بڑا عجیب ہے کہ نوح علیہ السلام کی نگاہوں نے دیکھا ہلاک ہونے والوں میں اپنا لفظ جگر بھی کھڑا ہے، اپنا سگا بیٹا کھڑا ہے. قرآن کہتا ہے نادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے بیٹے سے کہا لفظ جگر ہلاک ہو جائے گا، ادھر آ جا میرے سفینے پر، چھوڑ دے خندو کی پارٹی کو، بعد آ جا، شریف ہو کر ادھر آ جا، خدا کے بندوں کی صف میں شامل ہو جا. لیکن تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا بیٹا پارٹی کے بل بوتے پر خدا کو بھول جانے والا، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو فراموش کرنے والا، نفس کا ہوسکار، کہتے سآوی لا جبل. ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی فکر کیجئے، ہم تو بلندیوں والے لوگ ہیں. پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا، اپنے خدا سے کہنا پانی کو وہاں بھیج کر دکھائے. یاسمنی من الماء،
پہاڑ کی بلندیاں مجھے آپ کے خدا کے عذاب سے بچا لیں گی، پانی کی دسترس سے بچا لیں گی۔ روشن ضمیر پیغمبر نے اپنے فریب خوردہ بیٹے پر واضح کر دیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ او بدنصیب، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکے گا سوائے اس کے جس کو وہ خود بچائے، خود اس پہ رحم کر دے۔ قرآن کہتا ہے باپ کا اصرار، بیٹے کا انکار جاری ہے۔ وحال بینہما الموج، ایک موج ہلاکت کا پیغام لے کر آئی، فکان من المغرقین، اور نبی کے بیٹے کو اپنی ہلاکت خیز آغوش میں لے کر سنبھال لیا۔ اب آئے نہ ہوتے حضرت کو تو ابھر کے کہتا ہے ابا جان بچائیے، چیختا ہے۔ شاہ جی مرحوم فرمایا کرتے تھے، امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارنے کا عادی تھا نا، غیر اللہ کو پکارنے کا عادی تھا نا، آج بھی خدا کو پکارنے کے بجائے باپ کو پکارا۔ اگر آج بھی خدا کو پکارتا تو اللہ میاں شاید اس کے ماضی کو بھول کر، اس کے ماضی کو نہ چھیڑتے ہوئے اس پہ رحم کر لیتے۔ کنان نے اپنے ابا کو یاد کیا، ابا جان بچائیے، اور اللہ کے نبی نے رب العزت کے حضور اپیل دائر کر دی، عرض کرتے ہیں نادا نوح ابا قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرے معبود، تو نے وعدہ کیا تھا میری آل میں سے ہلاک کسی کو نہیں کرے گا، تو دیکھ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ نب جواب آیا وہاں، لیس من اہلک، میرے نبی میرا وعدہ تو سچا ہے، میں اپنے وعدے سے پھرا تو نہیں ہوں، لیکن یہ بیٹا تیری آل میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ میاں کیوں؟ میری بیوی نے جنم دیا، میری گود میں پلا، میرے آنگن میں کھیلا، میرا بیٹا میری آل میں سے کیسے نہیں؟ رب کائنات نے فرمایا انہ عمل غیر صالح۔ انبیاء کی نسل خون اور نطفے کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدہ اور کردار کی بنیاد پر چلا کرتی ہے۔ میرے نبی، اس نے تیرا عقیدہ قبول نہیں کیا، تیری شاہراہ عمل کو چھوڑ گیا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر رکھا ہے۔ اللہ نے اب میرے لیے کیا حکم فرمایا، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں لگ کشائی کیوں کرتے ہیں آپ؟ چپ رہیے نا، چپ رہیے۔ لا تسألنی ما لیس لک، جس راز کا پتہ نہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں آپ کو۔ یہ میں ہو بہو ترجمہ کر رہا ہوں، لا تسألنی، مجھ سے سوال مت کرو، ما، اس چیز سے متعلق، لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں دیا گیا۔ تو یہ معلوم ہوا قرآن پاک کے اس حوالہ سے کہ بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو خداوند عالم اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، نبیوں کو بھی نہیں بتاتا۔ تو علام الغیوب وہی ہے۔ عرض کیا میرے معبود، آخر میرا خون جو ہوا، میری تو پدری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر، تیری پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی تو غیرت کی بات ہے، میں مشرک کو معاف نہیں کیا کرتا۔ کیوں جناب؟ آپ کی بیوی اگر آپ کے بھائی سے دوپٹہ مانگے، برداشت کر لیں گے آپ؟ وہ پشاور والوں، کوئی غیرت
غیرت والا شوہر یہ برداشت کرے گا کہ اس کی گھر والی دوپٹہ شوہر کے دوست سے مانگے؟ ہوگا برداشت؟ اچھا کھانا تیار کر کے شوہر کے دوست کو کھلائے، برداشت ہوگا؟ ہوگا ہوگا یہ ہوگا نہیں یار، تسی تو مہمان نواز ہو، سب کے جہاں اچھے سے اچھا کھانا تیار کر کے شوہر کے دوست کو کھلائے، برداشت ہے۔ شوہر کے دوست کے لیے اچھی چائے بنا کے بھیجو، برداشت ہے۔ لیکن اگر شوہر کے دوست سے دوپٹہ مانگے تو کوئی غیرت والا خامند یہ بات برداشت کر لے گا؟ بس بات صرف اتنی، انسان اپنی حاجتیں خدا کے سوا خدا کے دوستوں کے آگے رکھنا شروع ہو جائے، مشکل کشائی کا تصور اللہ کے سوا اللہ کے دوستوں کے آگے محسوس کر لے، تو جیسے آپ کی حقیر غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، خدا قہار کی غیرت بھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے حق میں کسی اور کو شریک بنایا جائے۔ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ عرض کیا میرے معبود حکم کیا ہے میرے لیے؟ رب العالمین نے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ آخری بات، مشرک بیٹے کے لیے اپروچ کی اجازت نہیں، سفارش کی اجازت نہیں، اپیل کی اجازت نہیں، دعائے مغفرت کی اجازت نہیں، چپ رہیے، لب کشائی کی اجازت نہیں۔ اور اگر آپ نے مشرک بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کے لیے دوبارہ ہاتھ کھڑے کیے تو خطرہ ہے کہ نبوت میں ڈرا کر کے تمہیں بھی اسی پارٹی میں نہ کھڑا کر دیا جائے۔ ان تکون، فرمائیے جناب والا، بات منوائی اللہ کے نبی نے خدا سے؟ مجبور کر سکے اللہ کے نبی خدا کو؟ بولو تو صحیح۔ بس کملی والے کا سبق یہی ہے، کملی والے کی تعلیمات یہی ہیں، رحمت للعالمین کا قرآن یہی کہتا ہے۔ باپ مجبور ہو سکتا ہے، خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے عزیر بھی خدا کا بندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبدہ ورسولہ، کلمہ تشہد میں آپ پہلے اللہ کے نبی کی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا سنائیے نا مجھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب کائنات نے فرمایا میرے نبی کو رسول ماننے سے پہلے میرا بندہ تسلیم کرو، عبد تسلیم کرو، پھر رسول مانو۔ یہ نہیں کہ رسول ہوں عبد ہوں۔ اس لیے جیسے آقا کی زندگی کی ترتیب ہوئی، ایمان بھی ویسے لاؤ۔ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، عبد ہوں۔ عبداللہ کے یتیم کہلائے، عبدہ۔ حلیمہ کا دودھ پیا، عبدہ۔ بکریاں چرائیں، عبدہ۔ بچوں میں کھیلتے رہے، عبدہ۔ ٹھیک ہے نا؟ لڑکپن آیا، جوانی آئی، عبدہ۔ شادی کی، سوئے، ہنسے یا روئے، یہ سارے مراحل عبدیت کے 40 سال کے بعد فاران کی چوٹیوں پر اعلان نبوت فرمایا اب ورسولہ، پہلے عبدہ پھر ورسولہ۔ توریت کے بر موسیٰ، انجیل کے بر عیسیٰ، شد محض یک نقطہ فرقان محمد۔ کملی والے کے مکتب نے سارے عقدے حل کر دیے، رحمت للعالمین کی تعلیمات نے سارے اندھیرے دور کر دیے، بات سمجھا دی،
کہ خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ماننے پر آ جائے تو مان بھی لیتا ہے، نہ مانے تو کوئی مجبور، ماننے پہ آ جائے تو مانتا بھی اس خوبصورتی سے ہے۔ بوڑھے زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، بال سفید، سراپا ضعیف، تشریف لائے جناب مریم کے حجرہ میں، اور دیکھتے ہیں کہ موسم سردی کا، پھل گرمی والے، ہاں جی، جنوری کی کڑاکے کی سردیوں میں کھجور تازہ پڑی ہوئی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی یہ کہاں سے آ گئے؟ جناب مریم علیہ السلام یہ نہیں فرماتی کہ ہوا من عندک، آپ جو اللہ کے نبی ہیں آپ نے بھیجے ہیں، اور کہا بھیجتے بھی آپ خود ہیں اور پھر پوچھتے بھی مجھ سے ہیں کہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ جیسے آج کل پڑھی لکھی دنیا، میرے ایک دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مجھ سے اس نے تعویذ لکھوایا تھا، میں بھی کبھی کبھی لکھ دیتا ہوں، ناراض نہ ہوں، معاوضہ نہیں لیتا الحمدللہ، اور لکھتا بھی اللہ کا قرآن ہوں۔ یار تھوڑی سی دکان ہماری بھی چلنے دو، تم کو خوش قوم میرے پیچھے پڑ گئی۔ تعویذ لکھ دیا، اللہ نے کرم کر دیا، اس کو بیٹا ہو گیا۔ میں اسے مبارکباد دینے چلا گیا، میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی، اللہ نے آپ کو لخت جگر دیا، فرزند دیا۔ میں لگا اللہ نے دیا، دیکھو نا جی پھر دیندے بھی تسی آپ ہو تو پھر گل اللہ دیندہ تے پہلے دے دیندہ۔ انا للہ و انا خدا دیتا تو پہلے دے دیتا۔ شاہ صاحب مہربانی آپ کی ہے، نام اللہ کا لیتے، میں تو ہوتا نہ ہی تیرا لکھتا رکھے آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہوا یوں کہ 2 ہفتے بعد مجھے اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو۔ میں پھر اس علاقے کے تبلیغی دورے پہ گیا تو میں اب اس کے ہاں تعزیت کے لیے بھی چلا گیا، افسوس کے لیے بھی۔ اب جو میں گیا چہرہ لٹکا ہوا، آنکھیں ویران، رنگت اداس۔ میں نے کہا بڑا افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ میں نے کہا جی ہاں خدا کی مرضی۔ ملاحظہ فرمائیے، یعنی دیتے آپ ہیں، لیتا خدا ہے۔ پیر دے رہے ہیں، اللہ کا کام یہ ہے کہ بس وہ بچوں کی گردنیں مروڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس پڑھی لکھی قوم کو اب میں کیسے سمجھاؤں؟ کوئی ایک مرض تھوڑی ہے کہ میں اس کا علاج کر ڈالوں۔ حضرت مریم فرماتی ہوا من عند اللہ، میرے اللہ کی طرف سے یہ سارا کرم ہے، اسی کی مہربانی۔ حضرت زکریا فرماتے یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ رزاق وہی ہے، لیکن گرمیوں میں سردیوں کے پھل، سردیوں میں گرمی کے فروٹ، یہ کیسے؟ جناب مریم الجھن حل کرتی ہیں، فرماتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب وہ دینے پہ آ جاتا ہے تو پھر موسم بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا، بے موسمے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک، اور اس لفظ میں بڑا ایک معصوم تصور، بڑی لطیف ایک وہ تصور کار فرما ہے کہ آج سے پہلے کبھی حضرت زکریا نے خدا سے بیٹا نہیں مانگا تھا۔ دل میں اگرچہ تمنا تھی، لب پہ نہیں لائے تھے مدعا، لیکن آج جب بے موسم پھل دیکھے تو بے ساختہ امنگ لبوں پہ آ گئی۔ عرض کیا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
خدا بندہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بھی پاک بیٹا عطا کر. پاک بیٹا نبی کی دعا پہ قربان جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ حبلی من لدنک ذریہ، نہ فرمایا بیٹا بھی دے، بیٹا بھی ایسا دے کہ جس کی سر دامنی پر تیرے فرشتے بھی گزرو کریں. ایسا نہ ہو کہ اس کی جوانی محلے کی آبرو کے لیے مصیبت بن جائے، کتا بن کر لوگوں کی آبرو تارتا پھرے. خدا ایسی اولاد سے بچائے. اب صورتحال یہ ہے دوستو کہ ہاتھوں میں اعصاب میں ضعیفی ہے، بینائی میں ضعیفی ہے، بال چٹے سفید ہیں. عجیب مدعا لے کر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. فرماتے ہیں میرے معبود، آج تک میں نے تجھ سے بیٹے کی تمنا نہیں کی، آج اگر حرف مدعا لب سے لے آیا ہوں تو اس وقت تک ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھریں گے جب تک جواب نہیں آئے گا. رب کائنات نے فرمایا جبرائیل آج اکیلا نہ جا، پورا وقت لے کے جا فرشتے، اور جا بھی اتنا جلدی کہ میرے پیغمبر کے ہاتھ چہرے پر نہ پھرے کہ میری طرف سے جواب پہلے مل جائے. قرآن کہتا ہے فنادت الملائکہ، فرشتوں نے پکارا حضرت زکریا کو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ذرا حال ہے کہ ابھی ان کی دعائیں جاری ہیں. دعائیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ. یہ طیبہ کے خصوصیات، ذریۃ طیبہ کے خصوصیات. اللہ کے نمائندوں نے، خدا کے فرشتہ ملائکہ نے پکار کر کہا اللہ کے پاک نبی کو کہ مبارکباد قبول کیجئے، خدا بند عالم نے آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا. پوتے کا نام دادا رکھتا ہے، چھوٹے بھائی کا نام بڑا بھائی رکھتا ہے، بھتیجے کا نام چچا رکھتا ہے، بیٹے کا نام باپ رکھتا ہے، بھاجے کا نام ماموں رکھتا ہے، شاگرد کا نام استاد رکھتا ہے. لیکن اللہ کے نبی تیرے بیٹے کا نام بھی پروردگار عالم نے خود تجویز کر دیا. اور پھر آگے سنو، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. بیٹا آ رہا ہے جو اس کے کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اس کے کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اس کے سر پہ سیادت کا تاج بھی سجایا جائے گا، پاک دامن بھی ہوگا، اور صالحین کے گروہ اور قافلے کا سالار ہوگا اپنے وقت میں. جواب آ گیا نا؟ اب آگے سنیے. عرض کرتے ہیں اللہ میاں میں نے مانگا، تو نے دینے کا اعلان کر دیا، لیکن انا یکون لی غلام، مجھے بتا تو صحیح کہ ہوگا کیسے سے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. عالم یہ ہے کہ میری بیوی بچے جننے کے قابل ہی نہیں رہی، میں بڑھاپے کی اس منزل میں ہوں کہ اولاد کا تصور بھی ناممکن. کیسے ہوگا اللہ نے؟ جواب سنیے. کذالک قال کذالک، اللہ کریم نے فرمائے میرے نبی تو اپنے بڑھاپے اور اپنی بیوی کے آکرا پن کو کیوں دیکھتا ہے، میرے اختیار کو نہیں دیکھتا کہ دینے والا کون ہے. یہ کوئی بلیاں والی سرکار تے نہیں، ہاں کوئی دمڑی والی سرکار تے نہیں، پیر پھسوڑی تے نہیں نا. یہ تو خدا کی طرف سے تجھے بشارت دی جاتی، اور میرے اختیار کا عالم یہ کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں تم جب کن کہتا ہوں تو میرے سے ہست ہو جاتا ہے.
کن کہا تو آسمان بلند ہو گئے، کن کہا تو زمین وسعت کے ساتھ پھیل گئی، کن کہا تو دریا بہہ گئے، کن کہا تو شاخیں جھک گئی، کن کہا تو سمندر ابل پڑے، کن کہا تو گلشن مہک اٹھے، کن کہا تو مختلف بولیوں میں پرندے چہک اٹھے، کن کہا تو ستارے چمک اٹھے، کن کہا تو سبزے لہک اٹھے، کن کہا تو سورج پر نور ہو گیا، کن کہا تو چاند چاندنی لے کے آ گیا، کن کہا تو پہاڑ سر بلند ہو گئے، کن کہا تو رات اندھیرا لے کر آ گئی، کن کہا تو صبح سویرا لے کر آ گئی، کن کہا تو جنت مچل گئی، کن کہا تو جہنم ابل گئی، کن کہا تو کائنات ساری سج گئی۔ اب کن کہوں گا تو تجھے بڑھاپے میں سجیلا بیٹا بھی مل جائے گا۔ میں نے دینا ہے، میں نے دینا ہے میرے پیغمبر، یہ ہے اس کے مان لینے کی ادا۔ اس قدر جلدی مانتا ہے، اس خوبصورتی کے ساتھ مانتا ہے کہ مانگنے والا بھی حیران ہو جاتا ہے، اور جب نہیں مانتا تو نبی کو بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہاتھ اٹھے ہیں، دوبارہ نہ اٹھنے پائیں، اور اگر دوبارہ اٹھ گئے تو خطرہ ہے کہ آپ کا منصب آپ سے چھن جائے۔ اس کو خدا کہتے ہیں، بولو، اس کو خدا کہتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات انسانی کی بہار اول، ان اندھیروں کو دور کرنے والے محمد نے یہی سبق سکھائے۔ یہودی اور عیسائی حلقوں میں نبیوں کی بشریت کا انکار ہو رہا تھا، یہودی اور عیسائی حلقوں میں انبیاء کی عبدیت کا انکار ہو رہا تھا۔ رحمت للعالمین کا مدرسہ کھلا، محمد عربی کا دارالعلوم کھلا، کملی والے کے دارالعلوم سے آواز آئی، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کسی مدرسے کی عظمت کا اندازہ اس کے شاگردوں سے ہوتا ہے نا؟ جواب ڈھیلا ہے آپ۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان کی طرف سے ابھی میرے عزیز رفیق ہمارے محترم مولانا محمد ضیاء الحق صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ چاند اپنی روشنی سے، سورج اپنی کرنوں سے، درخت اپنے پھل سے، خوشبو اپنی مہک سے، باپ اپنے بیٹوں سے، استاد اپنے شاگردوں سے، تو محمد اپنے صحابہ سے پہچانا جاتا ہے۔ سیرت طیبہ اگر آپ اسے حقیقی معنوں میں سننے کے بجائے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک تو ہے نا سننا اور ایک ہے دیکھنا، تو سنیدہ کے بغد مانند دیدہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کروڑوں من سننا ایک رتی مشاہدہ کا مقابلہ نہیں کرتے، کہاں سنید اور کہاں دید۔ اگر آپ اپنے آقا کی سیرت کو سننے کے بجائے دیکھنا چاہتے ہیں، صداقت دیکھنی ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو، عدالت دیکھنی ہو آقا کی تو فاروق اعظم کو دیکھ لو، حیا و شرافت و سخاوت دیکھنی ہو کملی والے کی تو عثمان غنی کو دیکھ لو، اور کملی والے کی شجاعت دیکھنی ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھ لو، پیغمبر کی فقاہت دیکھنی ہو تو عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس کو دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا گر سیکھنا ہو تو بلال و ابو عبیدہ کو دیکھ لو، طلحہ و زبیر کو دیکھ لو، اور اگر محمدی سیاست کے گر سیکھنے ہوں تو حضرت معاویہ کے قدموں میں جگہ حاصل کرو۔ یہ ہیں حضور کی سیرت کے چلتے پھرتے عنوان۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے
اسوہ حسنہ کے منہ بولتے عنوان، جس کو اجمی منافق برداشت نہیں کر سکتا، صہیونی لابی کے ایجنٹ جن کے سینے میں در حقیقت نبوت کا بغض ہے، وہ براہ راست نبی پر حملہ کرنے کے بجائے نبی کی تیار کردہ جماعت کو نکما ثابت کرنے پہ زور لگا رہے ہیں۔ شاگرد نکمے ثابت ہو جائیں، استاد خود بخود منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے نا پشاور والوں؟ اگر آپ کی یونیورسٹی کا نتیجہ نل ہو، ہزاروں کی یونیورسٹی میں نتیجہ یہ نکلے کہ بس 4-5 کامیاب رہیں، باقی سب طلباء ناکام ہو جائیں، تو پرنسپل کے پلے میں کچھ بچتا ہے؟ وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو گر کی بات بتا دی، گر کی بات بتا دی ہے۔ صحابہ سے دشمنی کرنے والوں کا اصل نشانہ خود نبی کی ذات ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا، یہ باغ میں نے لگایا ہے، ان پر تنقید نہ کرنا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ لیکن آج کہا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے درود شریف تو پڑھ لیں، اللہم صل علی اہل بیت کے عاشق، اہل بیت کے عاشقوں، او اہل بیت کے عاشقوں، ذرا میں تم سے پوچھتا ہوں حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب دیتے ہیں علی تو نبیوں کا مشکل پوچھا، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نوح کی ناؤ خدائی۔ یہ بتایا جا رہا ہے، نہ کرتا ہو گر علی مشکل کشاؤ، نہ پاتا ہو چاہ سے یوسف رہاؤ، دواؤ ایوب کے زخموں کی کیواؤ، ہٹاؤ کی خضر کو ریاض کو راؤ، رہا ہے شیش پیغمبر کا داور، علی کا